بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو ایز یوزول اچھا سیشن تھا، اور سیشن کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو آج کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ دن تھا۔ بہت سی فیک نیوز چلائی گئیں، بہت سی جھوٹی خبریں آتی رہیں، شام تک بھی آتی رہیں اور 6-7 بجے تک بھی آتی رہیں۔ تو پہلے انڈیکس کے لیول دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد چلیں گے فیک نیوز کی طرف۔ تو آج صبح جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 355 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,66,837 کا، جدھر انڈیکس نے 692 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ صرف 259 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,65,886 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو کافی اپ اینڈ ڈاؤن کے بعد، رینج باؤنڈ کے بعد انڈیکس کبھی اوپر کبھی نیچے، ان سب چیزوں کے بعد جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے وہ فائنلی 138 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,66,283 پہ آئی۔ والیوم کی بات کریں تو کے ایس سی 100 انڈیکس کے جو والیوم ہے وہ کل سے بہت زیادہ کم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہاف ہیں، کیونکہ کل کے سیشن میں 258 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے کے ایس سی 100 انڈیکس میں، اور آج کے سیشن میں 167 ملین کے صرف۔ آج کے سیشن کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم ایل پی ایل میں جنریٹ ہوئے تقریباً 108 ملین کے۔ اس کے بعد پی آئی اے، پی ٹی سی، ایف این ای ایل، ٹی ایچ سی سی ایل، ڈبلیو ٹی ایل، پیس، بی ایم ایل، کے ای ایل اور ای پی سی ایل۔ ای پی سی ایل کو لے کے اگر دیکھیں تو کیمیکل سیکٹر میں کافی کچھ چل رہا ہے، اور کیمیکل سیکٹر جو ہے اس کے سٹاک آپ کو موو دیتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ اتفاق کیمیکل تو پہلے موو کر گیا، اس کے ہم نے ایجوکیشنل سوئنگ سگنل بھی دیے تھے، الحمدللہ وہ اچیو ہوئے تینوں، جو اس کے ہم نے بتائے تھے ریزسٹنس لیول، اس کو اس نے اچیو کیا۔ اس کے بعد دیکھیں تو آج ای پی سی ایل میں بھی کافی اچھا رجحان تھا۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو وہ کیمیکل جو ہے وہ بھی آپ کو موو کر کے دکھا سکتا ہے انشاءاللہ فیوچر میں، کیونکہ اس کا بھی فیوچر برائٹ ہے، اور فیوچر برائٹ آپ کو پتا ہے پھر کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو ٹھٹھا سیمنٹ کو لے کے آج صبح تقریباً 10:30 11 بجے کے قریب کوئی ایک نیوز چل رہی تھی، بڑے بڑے اتھینٹک جو آپ کے بروکریج ہاؤسز ہیں انہوں نے بھی لگا دی تھی، میں نے بھی لگائی تھی اپنے فری والے گروپ میں، پریمیم گروپ میں بھی سوری لگائی تھی، اور ساتھ میں نیچے لکھ دیا تھا کہ یہ صرف ابھی نیوز ہے، یہ کنفرم نہیں ہے۔ خبر یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، ٹھٹھا سیمنٹ ٹی ایچ سی سی ایل شدید مشکلات کا شکار۔ اس کے بعد نیچے لکھا گیا تھا جی کہ عدالت نے ٹھٹھا سیمنٹ کی پاکستان سروسز لمیٹڈ پی ایس ای ایل میں حال ہی میں کی گئی 6.5 ارب روپے کی بھاری سرمایہ کاری کو منجمد کر دیا، جن کے فریز کر دیا۔ اس بیس پہ دیکھا جائے تو کافی پریشر کا شکار رہا ٹی ایچ سی سی ایل۔ کوسچن آنسر سیشن میں بھائیوں کے کوسچن بھی آئے تھے اس کو ریلیٹڈ اس کے، لیکن میں نے کسی کو نہیں کہا کہ اس کو بیچ دیں، بلکہ سپورٹ لیول بتائے تھے کہ یہاں تک جاتے جاتے یہ اوور سولڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ٹھٹھا سیمنٹ کا کلیریفیکیشن آ گیا تھا، ان کا جو مٹیریل انفارمیشن تھی وہ انڈیکس کلوز ہونے سے پہلے پہلے آ چکی تھی، کہ جو سوشل میڈیا پہ جو انفارمیشن جو سرکولیٹ کر رہی ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سچائی کا۔ اس کے بعد دوسرا نوٹیفیکیشن، جس نوٹیفیکیشن کا ہمیں انتظار تھا فیلڈ مارشل صاحب کا ریلیٹڈ، ان کو لے کے بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیک نیوز چلائی گئی تھی، فیک نوٹیفیکیشن چلایا گیا تھا، جس کے بارے میں کلیریفیکیشن دینی پڑی پھر آ کے آپ کے وزیر قانون کو، اور انہوں نے تقریباً 7 بجے کی یہ نیوز ہے جب انہوں نے کہا تھا جی کہ جو نوٹیفیکیشن چلایا جا رہا ہے وہ فیک نوٹیفیکیشن ہے، اصل نوٹیفیکیشن جلد ہی جاری کیا جائے گا۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں تو 7 بجے کی یہ نیوز ہے، جیو پہ بھی چل رہی تھی، اس کے بعد اے آر وائی نیوز پہ بھی چل رہی تھی کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اصل نہیں ہے، اصل نوٹیفیکیشن پروسیس میں ہے، کسی بھی وقت وہ سامنے آ جائے گا یا کسی بھی وقت جو ہے اس کو جاری کر دیا جائے گا۔ تو یہاں سے آپ آئیڈیا کر لیں کہ جس بندے نے بھی آج یوٹیوب پہ بیٹھ کے ویڈیو بنائی تھی 7 بجے سے پہلے اور بولا تھا کہ نوٹیفیکیشن آ چکا، اس تک بھی فیک نوٹیفیکیشن پہنچا تھا، اور انہوں نے بھی جلد بازی میں کہہ دیا بیٹھ کے یوٹیوب پہ کہ لو جی نوٹیفیکیشن آ گیا۔ تو 7:30 بجے یہ اصل والی نیوز آئی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی سٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری ایوان صدر کو بھجوا دی۔ 7:30 بجے سے پہلے جس نے بھی ویڈیو بنائی تھی، جس نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا یا جو بھی کیا تھا، وہ سب فیک تھے۔ لیکن چلیں، اچھی خبر یہ ہو گئی کہ اگر انہوں نے ویسے ہی چلا دی تھی وہ بھی سچ ہو گئی، اور یہ جو ایک آگے غیر یقینی سی صورتحال تھی جس بیس پہ ہمارا انڈیکس موو نہیں کر رہا تھا، تو وہ جو ایک دیوار سامنے تھی وہ بھی گری اور چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوئیں۔ تو انشاءاللہ اب ہمارا انڈیکس جو ہے اس میں آپ کے انویسٹر کا، ٹریڈر کا اعتماد بحال ہوگا، اور آپ کو انڈیکس امید ہے انشاءاللہ چل کے دکھائے گا، موو کر کے دکھائے گا۔ اس کے بعد مارکیٹ سمری پہ بات کریں تو 560 کمپنیوں میں آئی ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 203 ایڈوانس رہیں، 223 ڈکلائنر رہیں، 134 ان چینج رہیں۔
نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,16,000، ویلیو کی بات کریں تو 31 ارب اور 22 کروڑ، والیوم کی بات کریں تو 607 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ آج کے سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو آج والیوم گین کی ہے وہ سیمنٹ سیکٹر نے کی ہے، اس کے بعد لیدر سیکٹر نے، اس کے بعد انویسٹمنٹ بینکس، ٹیکسٹائل، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، ریفائنری سیکٹر، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں، آٹو موبائل، اور اس کے بعد کیبل اینڈ الیکٹرک۔ ریفائنری کو دیکھیں تو ریفائنری میں اچھی موو تھی، اے ٹی آر ایل بھی جو ہے وہ بھی ٹھیک موو کرتا ہوا نظر آیا، پی آر ایل بھی اور ساتھ میں این آر ایل بھی۔ تو نیکسٹ پی آر ایل بھی آپ کو موو دکھا سکتا ہے، این آر ایل بھی اور اے ٹی آر ایل بھی۔ اے ٹی آر ایل کی دیکھیں تو سپورٹ اے ٹی آر ایل کے پاس تھی تقریباً 650 کی، 652 650 کی ریزسٹنس تھی، جس کو اس نے بریک کیا، سسٹین کیا، اور آج اس کی کلوزنگ آئی 660 پہ۔ تو اے ٹی آر ایل آپ کو 707 سے لے کے 728 750 تک کے لیول انشاءاللہ دکھا سکتا ہے، لیکن 707 سے پہلے یہ تھوڑا سا بریک لگائے گا جا کے 686 کے آس پاس، اس کے بعد 696، اس کے بعد 707 اور اگلے لیول۔ این آر ایل کو دیکھیں تو این آر ایل نے پہلے بھی آپ کو اچھا موو دیا، پہلے ذرا بیچارے کے ستارے گردش میں تھے، اب تھوڑا سٹیبل ہوا، رزلٹ اس کے ٹھیک آنے شروع ہوئے، تو بہت اچھا چانس تھا سپورٹ پہ 400 سے نیچے اگر لیا جاتا ہے اس کو، تو چلیں ابھی بھی برا نہیں ہے، پہلے اس نے ہائی لگایا ہوا ہے 453 کا، تو برا نہیں ہے، یہاں پہ بھی انشاءاللہ وہاں تک کا آپ کو ٹاپ لگا کے بھی دکھا سکتا ہے، اور حالات سازگار رہے تو نیکسٹ 500 تک کا بھی آپ کو یہ موو دکھا سکتا ہے۔ اس کے بعد آج کے سیشن کے سیکٹر وائز پوائنٹ لوزر دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے فرٹیلائزر سیکٹر نے، اس کے بعد مسلینیس نے، اس کے بعد کمرشل بینکس نے، اس کے بعد پاور جنریشن اور فوڈ فارماسیوٹیکل نے۔ سٹاک وائز ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ گین کیے وہ ایس آر وی آئی نے کیے، اس کے بعد پی آئی او سی، پی ٹی سی، اینگرو، پی پی ایل، ایچ بی ایل، پی ایس او، او جی ڈی سی، ڈی جی خان سیمنٹ، کے ٹی ایم ایل، ایف سی سی ایل، کوہاٹ سیمنٹ، اور سیمنٹ سیکٹر آپ کو اوپر نظر آئے گا۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو ایف ایف سی نے، پی ایس ای ایل نے، ماری نے، یو بی ایل نے، ایم ای بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد آج کے سیشن کا فیپلی بھی دیکھیں تو انڈیویجولز تھوڑے سے محتاط نظر آئے، کیونکہ اچھی خبر تو کوئی آ نہیں رہی تھی، تو سب سے زیادہ آج دیکھیں تو کمپنیز نے بائی کیا $8 ملین کا، اس کے بعد بینکس نے تھوڑی سی بائنگ کی اور بروکر نے 1.78 ملین کا بائی کیا۔ سیلر اگر آج کا دیکھیں تو اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے تقریباً 6.25 ملین کا بیچا آج۔ اس کے بعد فارن کارپوریٹس کی تھوڑی سی سیلنگ ہے، انڈیویجولز کی تھوڑی سی سیلنگ ہے، انشورنس کمپنیوں کی تھوڑی سی سیلنگ، میوچل فنڈ نے 1.37 کا سیل کیا، ایم بی ایف سی کی تھوڑی سی سیلنگ، اور ادر آرگنائزیشن نے 1.74 کا سیل کیا۔ کمپنیز کو دیکھیں تو کمپنیز نے اکیلے آج پاور جنریشن کو 8 ملین کا بائی کیا۔ اس کے بعد دیکھیں تو ایسا ان کی کچھ بہت بڑی بائنگ کسی بھی سیکٹر میں نہیں ہے، تو پہلے پاور جنریشن کو دیکھتے ہیں کہ پاور جنریشن میں 8 ملین کا بیچا کس نے اور لیا کس نے۔ تو پاور جنریشن کو جی سب سے زیادہ بیچا فارن انویسٹر نے، یعنی کہ آپ کے فارن انڈیویجولز نے، اور اس کو بائی کر لیا کمپنیز نے۔ اس کے بعد انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول نے بائی کیا کمرشل بینکس میں اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیاں آج خاموش خاموش نظر آتی ہیں۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ نے 500,000 کا بائی کیا سیمنٹ سیکٹر میں، اور تقریباً 500,000 کا بائی کیا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں۔ کل کے سیشن کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس پازیٹیو نیوز ہے، ایک پہلے تھوڑا سا سیاسی منظرنامہ تھوڑا سا گرم تھا، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کو لے کے کچھ چیزیں چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، بلکہ نیوز پہ چل رہی تھی، اور کافی گہما گہمی تھی ان خبروں میں، اور دوسرے نمبر پہ تھوڑے سے ابہام تھے یہ نوٹیفیکیشن کو لے کے بھی۔ تو چلیں ایک پازیٹیو نیوز تو آئی، جس کی بیس پہ امید ہے انشاءاللہ صبح گیپ اوپننگ ہوگی۔ اگر یہ نوٹیفیکیشن نہ آتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ مائنر سی انڈیکس کے پاس جو آگے ریزسٹنس ہے وہ 1,66,800 کی ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ اس کو ویسے ہی روند کے چلا جائے گا آپ کا انڈیکس، اور انڈیکس کے پاس جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینٹلی جو ریزسٹنس ہے وہ 1,68,800 کی ہے، اس کو اگر ہمارا انڈیکس انشاءاللہ امید ہے کہ صبح سسٹین کرے گا، اور اس کے اوپر پھر جو ایک نیا ہائی ہے وہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہے۔ اس کے بعد سپورٹ کے نیچے بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس موجود ہے ابھی 1,65,000 کی، 1,64,800 اور 1,63,400 کی۔ آر ایس آئی کی بات کریں تو اب بھی 59 پہ ہے، جو کہ اوور باٹ نہیں ہے، اور انڈیکس کے پاس اوپر جانے کے لیے کافی سپیس موجود ہے۔ تو ریفائنری سیکٹر کے سٹاک آپ کو بتا دیے، آپ آئل اینڈ گیس پہ بھی نظر رکھ سکتے ہیں، جس میں پی ایس او ہے، پی پی ایل ہے، او جی ڈی سی ہے،
اور ان میں سے بہت سے ایسے ہمارے سوئنگ سگنل ہیں جو چل رہے ہیں، آئل سیکٹر میں بھی ہیں، اس کے بعد دیکھا جائے تو سیمنٹ سیکٹر کو لے کے بھی، ساتھ میں سٹیل سیکٹر کے بھی. تو کچھ کے ہم نے سوئنگ سگنل دیے ہوئے ہیں، کچھ کے ہم نے جو ہے وہ انٹراڈے کے لیے لیولز بتائے ہوئے ہیں. لیولز مطلب سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول. ایک تو انڈیکس نے آج سپورٹ لی اور ریکوری دکھائی، جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے وہ پازیٹیو میں آئی. دوسرے نمبر پہ پازیٹیو ٹریگر بھی ہے ہمارے انڈیکس کے پاس. تو صبح انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ کو اچیو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو جو بھی بھائی لیولز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ سوئنگ سگنلز ہوں یا پھر انٹرا ڈے کے لیے ہوں، ڈے ٹریڈ کے لیے ہوں، وہ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کر سکتے ہیں. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے. اس کے بعد آج کوئی ہمارے فری والے گروپ میں کوئی ممبر تھے، وہ آگے پرسنل میں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ پریمیم گروپ کی فیس کتنی ہے. تو دیکھیں ان چیزوں کو غور سے دیکھا کریں. ایک تو یہ دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پہ ہم آپ کو لگاتے ہیں، یہ والا بروشر آپ کے سامنے لگاتے ہیں جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ منتھلی فیس 1000 ہے. تو اس سے دیکھیں اگر آپ یہ چیز نہیں دیکھتے، جو فری گروپ میں ہم آپ کو ڈیلی مارکیٹ بریفنگ لگاتے ہیں، اس میں انڈیکس کے لیول دیتے ہیں جس میں ریزسٹنس اور سپورٹ لیول ہوتے ہیں، ٹاپک سٹاک بتاتے ہیں کہ کون سے سٹاک جو ہیں وہ چل سکتے ہیں، کون سے اٹریکٹیو سٹاک ہیں جن میں آپ کام کر سکتے ہیں. تو چیزوں کو غور سے دیکھا کریں. جب آپ نے سٹاک مارکیٹ میں کام کرنا ہے تو پھر آنکھیں، کان، دماغ، دل سب کچھ کھلا رکھیں تاکہ کہیں سے بھی ان پٹ آپ کو ملے، پھر آپ اپنی اسٹریٹجی بنا سکیں اور چیزوں کو جو ہے وہ پروفٹ میں نکال سکیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.